بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے اور یہ میری باقاعدہ سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ اس تحریر میں آپ کو ایک زبردست معلومات فراہم کی جا رہی ہے اور آپ کو سمجھانے کی خاطر ایک عام اور انتہائی بنیادی علم سے شروع کر کے ایک بہت ہی عمیق اور ماورائے عقل علم پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ معلومات کہ جو انسان کو حیرت میں ڈال دیں۔ اور اس ویڈیو میں کائنات کے کچھ ایسے رازوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو یہ سیریز بہت ہی پسند آئے گی انشاءاللہ۔ عام طور پر ہم سفر کے لیے جو پیمائش استعمال کرتے ہیں وہ کلومیٹر یا پھر میل ہوتی ہے، لیکن جب بات خلا کی جائے تو اس کے لیے ٹیکنالوجی کی ریس لگی ہوئی ہے اور نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ سپیڈ کی دوڑ میں سبقت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہیں اگر بات تیز ترین ہوائی جہاز کی رفتار کی جائے تو اس کو ماپنے کے لیے میک کی اکائی استعمال کی جاتی ہے، جبکہ ایک میک تقریباً 1234 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہاں بنیادی پیمائش کلومیٹر کو ہی استعمال کریں گے تاکہ ہر دیکھنے والا انسان آسانی سے سمجھ سکے۔ ایک تیز ترین مسافر طیارے کی رفتار 1000 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تیز ترین مسافر طیارہ ایئر فرانس کا کنکورڈ جو کہ گونج سے دگنی رفتار پر سفر کرتا ہے، لیکن ایک ناگہانی واقعے کے بعد اس کی سروس ختم کر دی گئی۔ اس کے آگے چلے تو تیز ترین فائٹر جیٹ ناسا کا ایجاد کردہ X-43 ہے جو 11,000 کلومیٹر کی رفتار سے اڑان بھر سکتا ہے، لیکن تجربے کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکتی کیونکہ انسان نے ابھی ایک سے ایک ریکارڈ توڑا ہے۔ اب چونکہ بات خلا کی چل رہی ہے اور انسان اپنا زور لگاتا جا رہا ہے تو اس نے میزائل بنانا شروع کر دیے اور دنیا کا تیز ترین سپر سونک میزائل 32,000 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو کہ 28,000 کلومیٹر کی رفتار سے زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ تاہم اب ناسا نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پارکر سولر پروب کی رفتار 6,35,266 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ چکی ہے، اور یہ دعویٰ کتنا سچ ہے یا کتنا جھوٹ اس بحث میں نہیں پڑتے، ہم اس کو سچ ہی مانتے ہیں۔ اتنی تفصیل بتانے کا مقصد اصل اس بات کی گہرائی تک پہنچنا ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہم کو بنیادی چیز کا علم ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں روشنی کی رفتار کی، جو دنیا کا سب سے تیز ترین ذریعہ ہے، جس کی رفتار 2,99,792 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ اوپر تمام رفتار کا ذکر ہوا ہے وہ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، لیکن روشنی کی رفتار فی سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے جو دنیا کی ایک انتہائی رفتار ہے، اور سائنسدان کے مطابق اس سے تیز رفتار کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارا تیز ترین ایجاد کرتا سولر پارکر کی رفتار سے اگر ہم سفر کریں تو سورج تک پہنچنے میں ہم کو 10 دن لگیں گے، کیونکہ زمین سے سورج تک کا فاصلہ 151.6 ملین کلومیٹر ہے، جبکہ روشنی صرف 8 منٹ میں طے کر لیتی ہے۔ 10 دن کہاں اور 8 منٹ کہاں، وہ بھی اس شرط پر اگر 6,35,266 کلومیٹر پر سفر کرنے کے قابل بن جائیں، اور اگر ہم روشنی کی رفتار حاصل کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ اس کو عام الفاظ میں سمجھنے کے لیے آپ کو بتاتا چلیں کہ روشنی ہمارے زمین کے گرد 1 سیکنڈ میں 7.5 چکر کاٹ لیتی ہے، یعنی آپ آنکھ چپکائیں تو روشنی زمین کے ساتھ چکر کاٹ لے۔ سائنس کہتی ہے کہ روشنی دنیا کی تیز ترین رفتار ہے، اور اس سے تیز رفتار کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اور اصل میں میرا موضوع بھی یہی سے شروع ہوتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے دماغ کے تمام تار کھولنے ہوں گے۔ انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ اپنا قدم دور دراز خلاء میں رکھنے کی سوچ رہا ہے، اور انسان ابھی تو اس قابل نہیں ہوا کہ وہ روشنی کی رفتار سے سفر کرے اور قابل مشاہدہ کائنات گھوم سکے۔ لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ہم نے روشنی کی رفتار حاصل کر لی، تبھی کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم پوری کائنات گھوم سکیں؟ ہم کو تو روشنی سے بھی تیز رفتار ہونا ہوگا، تو کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیں، سمجھیں اور پھر اس کا تصور کریں۔ ہماری آنکھ روشنی کو شبیہ میں تبدیل کرتی ہے اور ہمیں دیکھنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے، یعنی روشنی ہماری آنکھ سے ٹکراتی ہے
اور آپٹک نرو روشنی کو برقی سگنل میں تبدیل کر کے دماغ کو یہ سگنل بھیجتے ہیں جو کہ ہماری بصری عصب تک پہنچتے ہیں اور ایک شکل نظر آتی ہے۔ یہ تو عام مشاہدے کے دوران ہوتا ہے جہاں روشنی براہ راست ہم تک پہنچتی ہے اور ہم ہر چیز کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، مثلاً سورج، چاند اور زمینی اشیاء۔ لیکن کروڑوں میل دور ایک ستارہ یا سیارہ جس کی روشنی براہ راست زمین پر نہیں پڑ رہی ہوتی اور دور اس کی روشنی منعکس ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ٹمٹماتی روشنی ہماری آنکھ دیکھ کر اس کا ایک ریفلیکشن بنا لیتی ہے۔ اس کو مزید بہتر سمجھنے کے لیے ہم رات کا مشاہدہ کریں گے۔ جب آسمان پر دیکھتے ہیں تو لاکھوں اور کروڑوں میل دور ستارے اور سیارے ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، اور جتنا غور سے دیکھیں گے باریک سے باریک انتہائی دور تک ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یعنی ہماری حد نگاہ تک اربوں کی تعداد میں منعکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ ہم ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہزاروں کی تعداد میں سیارے اور ستارے دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کی روشنی براہ راست زمین سے نہیں ٹکرا رہی ہوتی، لیکن ہم ملی سیکنڈ سے بھی کم ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے اور پھر ان گنت ستاروں اور سیاروں کا سفر کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم خربوں سالوں کا سفر صرف کچھ ملی سیکنڈ میں طے کر لیتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہماری حد نگاہ ہمارا پہلا قدم، جو تو پہلا قدم وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ستارے خلا سے ہٹا دیں تو ہماری حد نگاہ پہلا آسمان ہوگا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ چلیں آپ کو پھر قرآن مجید اور حدیث پاک سے ثابت کر کے دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج کا ذکر بہت سی حدیث میں آیا ہے، لیکن اس حدیث کا کچھ حصہ لیا گیا ہے تاکہ بات کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک سفید رنگ کا لمبا چوپایا ہے، گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اپنا سم وہاں رکھتا ہے جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کو اسی حلقے یا کنڈے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ ایک طویل حدیث جس میں واقعہ معراج کی مکمل تفصیل ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جہاں اس کی نظر وہاں اس کا قدم۔ ایسا کبھی آپ اپنی نظر دوڑا کے دیکھیں کہ ایک ملی سیکنڈ سے بھی کم جہاں رکے گی وہاں پر آپ موجود ہوں گے۔ نہیں، اگر روشنی 8 منٹ میں 151.8 ملین کلومیٹر طے کرتی ہے جو کہ زمین سے سورج کا فاصلہ ہے، لیکن آپ تو سورج سے بھی کم کروڑوں میل دور سیارے کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی آپ 1 ملی سیکنڈ میں وہاں پر موجود ہوں گے۔ لیکن ایک بہت ہی مزے کی بات کہ آخر ہماری نظر کی انتہا کیا ہے؟ ہماری نظر کی انتہا کی کوئی پیمائش ہے ہی نہیں، یہ ایک لامحدود ہے، اور کچھ اجسام ایسے ہیں کہ جن کی روشنی ابھی خلا میں سفر کر رہی ہے اور ہماری قابل مشاہدہ کائنات میں داخل بھی نہیں ہوئی، اور اگر اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے تو اگلے لمحے آپ کا قدم وہاں ہوگا۔ لیکن میں اپنی نظر کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہر انسان خود عملی طور پر یہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جب رات کو خلا میں جتنا دور دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ پھر براق عالم کیا ہوگا جو صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جس کی نظر بھی اس کی رفتار کی طرح ہوگی۔ لیکن براق سے بھی زیادہ طاقتور اور تیز ترین کیا ہو سکتا ہے، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، جس سے آپ کی حیرت میں مزید اضافہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ قابل مشاہدہ کائنات کیا ہے۔ میں اس متعلق ضرور روشنی ڈالنا چاہوں گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ نہ تو اس طاقتور وجود کو جان پائیں گے اور نہ اس کی رفتار کی، جس متعلق میں آگے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں نے بہت ہی بیسک سے شروع کر کے روشنی کی رفتار کا موازنہ کیا اور آپ کو ابتدائی معلومات دی تاکہ آگے چل کر جب آپ کائنات کے وسعت کے متعلق بات کریں گے تو آپ اس بات کو بخوبی سمجھے کہ تو صحیح، پر میرا وعدہ ہے کہ آپ کو حیرت ضرور ہوگی۔